الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کی وجہ سے اس مہینے کو ایک قسم کی فضیلت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب ہر سال میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو امت مسلمہ کے دلوں میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات موج زن ہوتے ہیں اور آپ کی محبت سے سرشار ہو کر امت مسلمہ آپ کی ولادت کا تذکرہ کرتی ہے۔ جگہ جگہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، سیرت نبویہ بیان کی جاتی ہے، آپ کی مقدس سیرت پر تفصیلی بیانات کیے جاتے ہیں اور یہ سب کا سب آپ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اور ہر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے اور اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی ماں سے، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے کہ جب خدا نہ کرے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ الفاظ کہے، کوئی گستاخی کا ارتکاب کرے، تو پھر محبت کے جذبات امت مسلمہ کے دیکھو، یعنی اتنے جذبات میں مبتلا آدمی اس وقت نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے باپ کی شان میں گستاخی کر دے، ماں کی شان میں گستاخی کر دے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ ایک لفظ بھی ایک مسلمان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ ہر مسلمان کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے اور محبت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرما دیا کہ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی فکان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی۔ من اطاعنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ محبت کرتا ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ اس کو جنت میں رفاقت نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ محبت کا نتیجہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ اس لیے سال میں ایک دن اور سال میں ایک مرتبہ آپ کی سیرت کا تذکرہ کر لیا جائے اور آپ کی سیرت پر بیانات کر لیے جائیں اور سن لیے جائیں، یہ محبت کا تقاضا نہیں، بلکہ لازمی محبت یہ ہے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سال کے 360 دنوں کے اندر ہو
اور مہینے کو 30 دنوں کے اندر ہو۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ 24 گھنٹے دن اور رات آپ کا تذکرہ ہو۔ اب کس طریقے سے تذکرہ کیا جائے؟ تذکرہ یہ نہیں کہ اس کے لیے جلسے منعقد کیے جائیں اور سیرت طیبہ بیان کی جائے، اگرچہ ایک ذریعہ یہ بھی ہے تذکرے کا، لیکن حقیقت میں تذکرہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں اور زندگی کے ہر پہلو میں آپ کی یاد ہو، آپ کی سیرت پر عمل کیا جائے، آپ کے پاک ارشاد پر عمل کیا جائے۔ اگر چند لوگ جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ، آپ کی محبت کا تذکرہ، صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں جہاں چند صحابہ کرام جمع ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو معمور کر لیں اور تازہ کر لیں اور آپ کا تذکرہ کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا زندگی کے ہر گوشے میں تذکرہ کرتے تھے، اور پھر آپ کی سیرت طیبہ پر پورے طور پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ بازار کے اندر ہے تو آپ کی سیرت، مسجد کے اندر ہے تو آپ کی سیرت، گھر کے اندر ہے تو آپ کی سیرت طیبہ، اگر کاروبار میں مشغول ہیں تو آپ کی اطاعت اور فرما برداری، دوست احباب کے ساتھ ملاقات ہے تو آپ کی تعلیمات کے مطابق، بیوی بچوں کے ساتھ مشغولیت ہے تو سنتوں کے اوپر عمل ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کا جو بھی شعبہ ہوتا تھا وہ یہ تلاش کرتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کہ اس شعبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اب ظاہر زندگی کے جس گوشے میں سنت کے مطابق عمل کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گزرے ہوئے جا رہے ہیں، ایک جگہ ان کو ٹھوکر لگی اور وہ گرے۔ اپنے شاگردوں سے اور اپنے رفقائے سفر سے پوچھا، ذرا یہ بتاؤ کہ مجھے ٹھوکر لگی ہے یا میں نے جان بوجھ کر ٹھوکر کھائی ہے؟ تو ان کے ساتھ والے کہنے لگے کہ حضرت کوئی جان بوجھ کر ٹھوکر نہیں کھاتا، اچانک ٹھوکر لگتی ہے اور گرتا ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں، ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہا تھا اور یہی مقام آیا تھا، یہاں آقائے دو جہاں کو ٹھوکر لگی تھی اور آپ گرے تھے۔ مجھے ٹھوکر نہیں لگی بلکہ میں نے جان بوجھ کر ٹھوکر اس مقام پر کھائی ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب ہو جائے، آپ کی پیروی نصیب ہو جائے۔ دیکھیے آپ کی یاد کس طرح تازہ کر رہے ہیں، جہاں آپ کو غیر اختیاری طور پر ٹھوکر لگی ہے اسی مقام پر جان بوجھ کر ٹھوکر کھانے کے بعد آپ کی پیروی کی ہے اور آپ کی یاد کو تازہ کر لیا ہے۔ ایک سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، ایک جگہ اترے اپنی سواری سے اور ایک جانب جا کر پیشاب کرنے لگے، ایسے بیٹھ گئے جیسے پیشاب کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، اپنے رفقائے سفر سے پوچھا، بتاؤ مجھے پیشاب کا تقاضا تھا یا میں نے ویسے ہی بتکلف بیٹھا ہوں، پیشاب کا تقاضا نہیں تھا؟ تو رفقائے سفر نے کہا کہ حضرت جب آدمی کو پیشاب ہوتا ہے جب ہی ایک جانب جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوگا اسی لیے تو آپ ایک طرف جا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنے لگے۔ کہتے ہیں نہیں، بلکہ میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راہ سے گزر رہا تھا، یہی مقام آیا تھا، یہی جگہ تھی، آپ نے اپنی سواری کو روکا تھا، اس جگہ جا کر آپ نے پیشاب کیا تھا، مجھے پیشاب کا تقاضا نہیں تھا بلکہ میں نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ایسی حالت اور حیت بنائی ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیت بنائی تھی، تاکہ مجھے آپ کی سنت اور آپ کی پیروی کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ایسے موقع پر بھی آپ کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کی محبت کا تقاضا ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے کے اندر آپ کی پیروی کرے، اور جب تلاش کر کر کے سنتوں پر عمل کرے گا زندگی کے ہر گوشے کے اندر، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوگی اور دل آپ کی یاد سے، آپ کی محبت سے معمور ہوگا۔ آپ وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، لہٰذا ہم اس کے اوپر پورے طور پر عمل پیرا ہوں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ اللہ واحد ہے، یکتا ہے،
نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس نے اپنے اختیارات تقسیم نہیں کر رکھے ہیں، وہ کرتا ڈرتا ہے، وہ مختار کل ہے، وہی اولاد کا دینے والا، وہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہی بارش کا نازل کرنے والا، اور وہی دولت کو عطا کرنے والا، بیماروں کو وہ شفا دینے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور روزانہ 5 وقتہ نمازوں کے اندر ہم اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان کیا گیا ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب آپ کے طریقے کو چھوڑا اور اختراعی مذہب اسلام اختیار کر لیا، اپنی طرف سے ایجاد کر لیا کہ غیروں کو مشکل کشا بنا لیا، غیروں کو ضرورتوں کا پورا کرنے والا بنا لیا، اللہ کے اختیارات دوسروں پر تقسیم کر دیے، اس لیے دوسروں سے اولاد مانگی جاتی ہے، دوسروں سے مرضوں میں شفا مانگی جاتی ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر اگر ذبیحہ کیا جائے تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اسی طرح جس طرح خون کو حرام قرار دیا، خنزیر کو حرام قرار دیا، اسی کے ساتھ اس غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کو بیان کیا گیا ہے اور حرام قرار دیا۔ لہٰذا ہم اگر دوسروں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، دوسروں کے اوپر نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے انحراف ہے اور روگردانی ہے، اور آپ کے لائے ہوئے پیغام کو فراموش کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کے بعد سب سے زیادہ جس کو بیان کیا قرآن کریم کے اندر، وہ عقیدہ آخرت ہے، کہ دیکھو ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ فانی اور عارضی دنیا ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، اور آخرت کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دنیا کے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایک مسلمان کو ہر وقت عقیدہ آخرت اس کے دل میں پیوست ہونا چاہیے اور آخرت کی پیشی کو یاد رکھنا چاہیے۔ عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا کے اندر جو اعمال کیے ہیں پورا حساب و کتاب آخرت کے میدان میں ہوگا۔ ایک آدمی گناہگار، ایک آدمی ظالم ہے، دنیا کے اندر اس کو کوئی سزا نہیں ملی اور اسی طرح دنیا سے وہ رخصت ہو گیا عیش و آرام کی زندگی بسر کر کے، تو بتائیے کیا اس کو پورا اس کے اعمال کا بدلہ ملا؟ ظاہر ہے نہیں ملا۔ اور ایک اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ لیکن تنگ دستی کی زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ نیکوکار کو ثواب ملنا چاہیے، گناہ گار کو عذاب ملنا چاہیے، اور اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مطیع فرما بردار کو ثواب ملنا چاہیے اور نافرمان کو عذاب سے دوچار ہونا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ آخرت دل کے اندر نہ ہو تو ایک آدمی چور بنے گا، لٹیرا بنے گا، ایک آدمی زانی بنے گا، وہ شرابی بنے گا، دوسرے کی جیبوں کو مارے گا، دوسرے کے مال کو ہڑپ کرے گا، زمینوں کو غصب کرے گا، دوسرے کے مالوں پر ڈاکہ ڈالے گا، پڑوسیوں کو ستائے گا، بھائیوں کے حقوق کو پامال کرے گا اور اللہ کے احکام کو روندے گا، تعلیمات نبویہ کو پس پشت ڈالے گا اور بالکل اللہ تعالیٰ کے احکام سے اور آقا دو جہاں کی تعلیم سے یکسر انحراف اختیار کرے گا۔ ظاہر ہے جب عقیدہ آخرت نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا ظالم بنے گا، ہلاکو خواہ بنے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ چنگیز خان کی روس کے اندر حلول کر گئی ہے، ہٹلران زندگی گزارے گا، خوخار بن جائے گا۔ اس لیے ایک عقل بھی کہتی ہے اور عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اعمال کرتا ہے اس کا پورا حساب و کتاب ہو اور پورا بدلہ دیا جائے۔ اس لیے ہم نے اگر دنیا کے اعمال کے بارے میں آخرت کے حساب کو پیش نظر رکھا اور یہ سوچا کہ ہمارے آقا نے یہ تعلیم دی ہے، اچھے اعمال کریں ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا، میرے آقا کی یاد تازہ ہو گئی، گناہوں سے بچیں اور ہمیں آخرت میں ورنہ عذاب ہوگا، میرے آقا کی یاد تازہ ہو گئی، آپ کی محبت دل کے اندر پیوست ہو گئی۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانا اور آپ کی سیرت طیبہ کو منانا۔ آج انسان مسلمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کیا ہے لیکن آپ کی سیرت کو نہیں اپنایا، عشق کو تو کہتا ہے لیکن آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی اور غم کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی، ان اعظم النکاح برکۃ
ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ خیر و برکت اس نکاح کے اندر آئے گی جس نکاح کے اندر سب سے کم خرچ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر پاشے اور لخت جگر کی شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ آپ دونوں جہاں کے سردار، اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو خوش کرنا چاہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کی اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ اگر آپ چاہتے تو کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، اگر آپ چاہتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو حضرت فاطمہ کے لیے جنت سے جوڑے آتے، اگر آپ فرمائش ظاہر کر دیتے تو بارات کے اندر آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے، اگر آپ حکم کر دیتے تو پھر پورا مدینہ دلہن کی طرح سجا دیا جاتا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی کی جب نکاح ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں سے، آگے پیچھے اتنے امیر کہ غنی ان کا نام کا ساتھ لقب بن گیا اور نام کا جز بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا تھا، اگر وہ چاہتے تو عرب کے تمام اونٹ مدینے کے اندر جمع کر دیتے، عرب کے تمام گھوڑوں کو مدینے کے اندر لے آتے، اور مدینے کے اندر گھوڑوں کی ہنہناٹوں کی اور اونٹوں کی بلبلانے کی آوازیں ہوتی، نقارے بجتے، شہنائیاں بجتی، اور عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر وہ چاہتے تو لڑکیاں اور حسن مدینہ منورہ کے اندر جمع کر دیتے۔ اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی تھی، لیکن کتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ خیر و برکت اس نکاح کے اندر ہوگی جس میں سب سے زیادہ کم خرچ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ ایسے خوشی کے موقع کے اوپر بھی ہم اللہ کے رسول کی محبت کو اور آپ کی تعلیمات کو فراموش نہ کریں۔ ہم خوشی کے موقع پر اور شادی کے موقع پر ہر ایک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، پڑوسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ناراض بھائی کو خوش کرتے ہیں، اور اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہو تو معافی تلافی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جھاڑو مارنے والا اور گلیوں کی صفائی کرنے والا بھنگی کو بھی ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ جس کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب ہیں، جو خلاصہ کائنات ہے اور جن کے طفیل اور صدقے میں اللہ نے تمام نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں وجود بخشا ہے، ایمان عطا فرمایا، اور اللہ نے آپ کی امت میں ہمیں عطا فرمایا، اگر ہم خوش نہیں کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کرتے۔ آپ کو تو خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم شادی اور بیاہ کو انجام دیں۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، آج معیار بدل گیا، 1400 سال سے تبدیل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور آج بالکل یکسر تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تھا تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، مال و دولت کے لالچ میں، حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس کی خاندانی شرافت کو دیکھ کر کہ اعلیٰ خاندان ہے، اور کبھی دینداری کو دیکھ کر۔ لیکن آج دینداری کو سب سے پیچھے رکھا گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر دینداری کو اختیار نہ کرو گے تو دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی ہوگی۔ فاظفر بذات الدین، آپ نے فرمایا اکسانے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے دیندار لڑکی کو اختیار کرنا، اگر ایسا نہ کیا تو تمہارے ہاتھ خاک آلود یعنی ذلیل اور رسوا ہوگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار عطا فرمایا، جب دیندار لڑکی کا ہی ہم انتخاب نہیں کر رہے، پھر ہمارے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ گھر کے اندر دین کیسے آئے گا؟ گھر کے اندر دینی ماحول کیسے بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنانے کا مطلب یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ عورتوں کے لیے فرما دیا اپنی نگاہوں کو نیچا کرو اور اپنے چہروں کو چھپا کر رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے موقع کے اوپر بھی لکڑیاں اس طرح باندھ کر سامنے نقاب ڈالتی ہیں کہ چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیویوں کے ساتھ گھر میں تشریف فرما ہے. نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں, کہتے ہیں آپ احتجبا, پردہ کر لو. دونوں عرض کرتی ہیں الیس ہوا اعمی, اللہ کے رسول یہ تو اندھے ہیں, ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ الستما تبصرانہ افعمیاوانی انتما, کیا تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں اور تم بھی اندھی ہو گئی ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو؟ اگرچہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جس طرح اجنبی مرد کو اجنبیہ عورت کو دیکھنا حرام, اسی طرح اجنبیہ عورت کو بھی اجنبی مرد کے اوپر نگاہیں ڈالنا درست نہیں ہے. قل للمؤمنین یغضون ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ, آپ فرما دیجئے عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور مردوں کے لیے بھی یہی حکم فرمایا, مردوں کے لیے دو حکم فرمائے, مردوں کے لیے ایک حکم فرمایا اور عورتوں کے لیے دو حکم فرمائے. مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, عورتیں پردہ بھی کریں, اپنے چہروں کو چھپائیں اور اپنی نگاہوں کو بھی نیچا رکھیں, ورنہ بے پردگی کا انجام زنا اور بدکاری تک پہنچتا ہے. اور جس قوم کے اندر بدکاری عام ہوتی ہے پھر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے, غضب نازل ہوتا ہے, پھر زلزلے آتے ہیں, تنگ دستی اور مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیے جاتے ہیں, اور ایسی ایسی بیماریاں گھیر لیتی ہیں کہ جن بیماریوں کا نام ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنا ہوتا ہے. آج اسی فحاشی, بے حیائی اور عریانیت کا نتیجہ ہے جو مصیبت, جو امت مسلمہ مصیبت سے دو چار ہے. ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا, اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے, بدکاری. کس سے وہ اجازت مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری بہن ہے, کہاں ہے؟ تمہاری بیوی ہے, کہاں ہے؟ تمہاری ماں ہے, کہاں کے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین علاج تجویز فرمایا, کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی بدکاری کرے؟ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی بدکاری کرے, تمہاری بیوی سے یا بیٹی سے کوئی بدکاری کرے؟ کانپ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا تم زنا کی اجازت طلب کر رہے ہو, جس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا وہ کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے, کسی کی بیوی بھی ہو سکتی ہے. جس طرح تم گوارا نہیں کر سکتے دوسرا کیسے اس کو گوارا اور برداشت کرے گا؟ ہم اپنے دل کے اندر کسی کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے اور دل کے اندر برا خیال لانے سے پہلے یہ تصور کر لیں اور خیال لے آئیں کہ جس طرح ہم اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں, اگر ہماری بہن, بیٹی اور ماں اور بیوی کی طرف کوئی بد نگاہی سے دیکھے تو ہمارے جذبات, ہماری غیرت جوش مارتی ہے, ہم گوارا نہیں کرتے تو دوسرا کیسے گوارا کرے گا؟ یہ بدکاری کا راستہ جس پر کوئی بھی جوان چلتا ہے سیدھا اس کے گھر تک جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ضرب کاری لگائی ہے. جب ہماری نگاہ کسی کی طرف اٹھنے کا نام لے اور دل میں خیال آئے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کر لیں. آپ نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. اے علی اگر اچانک کسی اجنبی یا عورت پر نگاہ پڑ جائے تو اپنی نگاہ کو پھیر لینا, اپنے اختیار سے پہلی نظر بھی مت ڈالنا. غیر اختیاری نگاہ پہلی تو معاف ہے, دوسری نگاہ معاف نہیں ہے. یہ ہم ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کریں تو یقیناً آپ کی سیرت کا حق ادا ہو گیا اور آپ کی محبت کا حق ادا ہو گیا ہے. آج امت مسلمہ کے جوان نشے سے چور اور شراب کے نشے میں مست نظر آ رہے ہیں. پارٹیوں میں, شادی بیاہوں میں اور دوسرے موقعوں پر شراب کے جام اور دور چلتے ہیں, نشے کے دور چلتے ہیں. زمانے جاہلیت کو دیکھو, 250 قسم کی شرابیں تھیں, گھر گھر میکدہ بنا ہوا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے شراب پلایا کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے حضرت عبداللہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے ابا مجھ سے کہتے تھے اسقنا کاسن دہاقہ, چھلکتے ہوئے جام پلاؤ, چھلکتے ہوئی شراب کے جام ہمیں پلاؤ. حضرت انس
اپنے باپ کو اور دوسرے لوگوں کو اپنے گھر کے اندر شراب پلایا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حرمت بیان کی اور اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یکسر اس کو چھوڑ دیا گیا اور تمام کے تمام تائب ہو گئے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اس حرمت والی آیت کے اندر جب آخر میں یہ بیان کیا گیا تو صحابہ کرام پکار اٹھے، انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ اگر کسی کے ہونٹوں پر لگا ہوا ہے اور حضور کے منادی نے اعلان کر دیا، اے لوگوں شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، نشہ حرام قرار دے دیا گیا ہے، مجال ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ جام کو توڑ دیا گیا، مٹکوں کو توڑ دیا گیا، کوئی اگر تجارت کے لیے لا رہا ہے تو باہر ہی مٹکوں کو پھوڑ دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر اس طرح شراب بہائی گئی جس طرح سیلاب کا پانی، اور کافی دنوں تک اس شراب کی بو محسوس کی جاتی رہی تھی۔ لہٰذا ایسے موقعوں پر اگر کوئی موقع آئے تو اپنے مسلمان بھائی کی ہم رہبری کر دیں، اس کو نصیحت کر دیں، بری عادتوں سے چھوڑ دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر آئے تھے، آپ کی محبت کا حق ادا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ بعثنی رحمہ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بعثت بکسر المزامیر، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں طبلہ اور سارنگی کو مٹا دوں، ڈھولک کو مٹا دوں۔ ساز اور سنگیت کو مٹانے کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ ساز اور سنگیت اور یہ گانے اور یہ باجے یہ شیطانی آلے ہیں، اور یہ شیطان اللہ کے یہاں سے درخواست کر کے لایا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، تیرے ذکر سے روکوں، نمازوں سے روکوں، قرآن کریم کی تلاوت سے روکوں، مجھے ایسی کوئی چیز عنایت کر دے۔ لہٰذا اس نے گانے باجوں کو اختیار کر لیا۔ اللہ نے مجھے اسے توڑنے کے لیے اور مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ گزرے جا رہے تھے، گانے کی آواز اور سنگیت کی آواز کانوں میں پڑی، فوراً اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیں اور دور جا کر اپنے شاگرد حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ گانے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ پھر آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی، لیکن آج تو در و دیوار سے، گھر گھر سے، دکانوں سے گانے باجے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ کانوں کو بچانا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اور نوجوان اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں تو گویا کہ ہم نے سیرت کا حق ادا کیا اور آپ کی محبت کا حق ادا کیا۔ صحابہ کرام کی تو یہ شان تھی کہ اگر کانوں میں آپ کا حکم آ گیا ہے، مجال ہے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، ابھی وہاں ہیں جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں، راستے میں دروازے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان صحابہ کو فرمایا جو کھڑے ہوئے تھے، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کے جب کانوں کے پردوں سے آپ کا حکم یہ ٹکرایا ہے، فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ آپ کی بعد میں جب نگاہ پڑی ہے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ، میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم آگے آ جاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ کا حکم میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے، میرے کانوں میں آپ کا حکم پڑے، عبداللہ کی یہ مجال کہ ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے، ہلاک ہونے تو پسند کرے گا لیکن آپ کے حکم کے خلاف ایک قدم اٹھانا کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ تھا اطاعت کا جذبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، لیکن محبت کے دعوے کے ساتھ ساتھ اس معیار کے اوپر پورا اترے ہیں کہ آپ کی کامل طور پر اطاعت اور فرما برداری کی۔ کسی صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ جان بوجھ کر کسی صحابی نے نماز چھوڑی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو کسی مہم پر بھیجا کہ جاؤ، لہذا صحابی چلتے ہیں اور عصر کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، سوچ رہے ہیں اگر میں اتر کر عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو آقا کے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے گی، اور اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں اسی طرح عمل چلتا چلا جاتا ہوں تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اب شش و پنج کے اندر مبتلا ہیں، پس و پیش ہیں، ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہے اور دوسری طرف عصر کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہے، کرے
تو کیا کریں، گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کو دوڑاتے چلے جا رہے ہیں اور گھوڑے کے اوپر ہی اس کی پشت پر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ آقا کے حکم پر بھی عمل ہو جائے اور عصر کی نماز بھی قضا نہ ہو۔ کسی صحابی نے بھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑی۔ اگر بیچ میں کوئی ایسی چیز حائل ہو گئی جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نمازوں سے غافل کر دے، اللہ کی راہ میں اس کو خیرات اور صدقہ کر دیا۔ ابو طلحہ انصاری کا بہت بڑا باغ، کھجوروں سے لدا ہوا بڑا گھنا باغ، اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بلبل اور ایک چڑیا آئی، باغ کے اندر گھسی، چہچہا رہی ہے، کبھی اس درخت پر، کبھی اس درخت پر، کبھی اس شاخ پر، کبھی اس شاخ پر۔ ان کی نگاہ اٹھتی ہے، اس کی آواز بڑی اچھی لگی، اس کا چہچہانا اور اس کا اڑنا بڑا خوشنما معلوم ہوا۔ اس کو دیکھتے رہے دیر تک، پھر ان کو نمازوں کی رکعات یاد نہ رہی، تنبہ ہوا فوراً، نماز تو کسی طرح پوری کی، لیکن فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، اس باغ نے مجھے اللہ کی یاد سے اور نمازوں سے غافل کر دیا۔ میں اس مال اور دولت کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا جو اللہ کی یاد سے اور عبادتوں سے غافل کر دے، میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں، اور اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیا۔ اسی طرح ایک انصاری صحابی، وہ بھی اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی بڑا اچھا اور بہت بڑا تھا، اچانک نگاہ پھلوں کی طرف اٹھی تو انہیں نمازوں کی رکعتیں یاد نہ رہی۔ حضرت عثمان غنی کا دور ہے، ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اس نے مجھے اللہ کی عبادت سے غافل اور مشغول کر دیا، اس کو میں صدقہ کرتا ہوں۔ جب اس کو بیچا گیا ہے تو 50,000 درہم کے اندر وہ فروخت ہوا۔ یہ ایسے لوگ ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ تو تجارت نے، نہ خرید و فروخت نے، کسی چیز نے بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا۔ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی تعلیمات ان کی نظر کے سامنے ہوتی تھی۔ آج اگر ہم چاہیں تو پورے سال آقا دو جہاں کی سیرت طیبہ منا سکتے ہیں کہ جہاں جائیں آقا کے فرمان پر عمل ہو، آپ کی سنتوں پر نظر ہو، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کے کہ آقا نے زندگی کے اس گوشے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، آپ کی رہبری اور ہدایت کیا ہے اور آپ کی سنت کیا ہے۔ اگر ہم نے اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیا تو آپ سے محبت کی، اور آپ سے محبت کی، آپ کی اطاعت کی تو آپ کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ اس کے لیے یہ پروانہ ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اطاعت کی، یا جس نے اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی پورے طور پر محبت کرنے کی اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔